جو عقل سلیم رکھتا ہے وہ خلوت اختیار کرتا ہے، کیونکہ تنہائی میں قلب کی صفائی ہوتی ہے۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ جب انسان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ علم ہی ہدایت اور گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ جس کے بدن میں بے دین نفس مر گیا، سورج اور ابر اس کا حکم مانتے ہیں۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے۔ تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے تو نہر کی تلاش نہ کر۔ زندگی کو غنیمت جانو، یہ بہت جلد تم سے لے لی جائے گی۔ اچھا بولنے کے لیے پہلے اچھا سننا ضروری ہے۔ ایک انسان کو پہلے سننا چاہیے اور اسی سے بولنے کا فن سیکھنا چاہیے۔ کامل انسان اور ہدایت کی دولت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی نصیب ہوتی ہے، اور جو ہدایت کے طالب نہیں ہوتے وہ اس نعمت عظمیٰ سے محروم رہتے ہیں۔ نیکی اور بدی کے تصور سے نکل کر اگلے مقام تک آ جاؤ، میں تمہیں وہیں ملوں گا۔ نیک لوگوں کی قربت سے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے۔ موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے، مگر زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ اپنے دل کو تب تک ٹوٹنے دو جب تک یہ کھل نہیں جاتا۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کو شکوہ بجا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے، تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز بناتی ہے۔ دل سے گفتگو کا جوش اٹھنا دوستی کی علامت ہے، اور الفت نہ ہو تو زبان بات کرنے سے رکتی ہے۔ ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بو۔